ولا يكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، یہاں جامع مسجد کے مکتب قائس جامع مسجد کے مکتب کا یہ اجلاس اور بچیوں کا یہ پروگرام مغرب کی نماز کے بعد سے برابر سن رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں نے آپ کے سامنے مختلف دین کی باتیں، عقیدے کی باتیں اور نعتیہ کلام آپ کو سنایا. یقیناً یہاں مائک پر کھڑے ہو کر کے تم چھوٹے چھوٹے بچوں کا کچھ سنا دینا یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے اور استاد کی محنت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے استادوں نے ان بچوں پر محنت کی اور یہ بچے اب بچپنے میں دین کی جو باتیں، عقائد کی جو باتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں جو یاد انہوں نے کر لیا اور آپ کو سنا دیا، تو انشاءاللہ یہ آخر تک ان کے ذہن و دماغ میں باقی رہے گا. چونکہ بچپنے میں دین کی ترتیب صاف ہوگی اور جیسا اس پر لکھا جاتا ہے اور بچہ یاد کر لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے کیونکہ آواز مجھے خود محسوس ہو رہا ہے کہ آواز صاف نہیں ہو رہی ہے اور ابھی اتنی بچیوں کا انتظام سنا تو کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ ٹھہر ٹھہر کے بولوں تاکہ آپ کے تو پلے پڑے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا سنا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی اپنے ماتحتوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، نگراں ہے. ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی، نقش ہو گئی اور کل جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو انشاءاللہ یہ بچے ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنیں گے، ہمیں ایصال ثواب کریں گے، قرآن پڑھ کے ہمیں ثواب پہنچائیں گے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آدمی دنیا کی زندگی گزارتا ہے، اس کے ذہن میں دنیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ یہی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تب اصل آخرت کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اب 2 دن 4 دن تو ذکر ہوگا بھائی فلاں تھا، اچھا تھا، بھائی انتقال ہو گیا، بس اس کے بعد ختم. اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم، اس کو معلوم ہے اللہ کو معلوم. وہاں پر جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ ہمارے نیک اعمال ہیں اور ہمارے بچے جو قرآن پڑھ لیں گے، حافظ بن جائیں گے، یہ ہمیں جو پڑھ کر کے پہنچائیں گے وہ ہمیں ملے گا. اس لیے جس طرح سے آدمی اپنی اولاد کی تعلیم کا فکر کرتا ہے، جب وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچتا ہے کہ میں اس کا داخلہ کرانا ہے تو کسی اچھے اسکول انگلش میڈیم کی تلاش میں نکلنا ہے
کہ بھئی کہاں کا اچھا تعلیمی معیار ہے وہاں پہ اپنے بچوں کو داخل کریں، لیکن اس کی دینی تربیت اور دینی تعلیم کے بارے میں اس کو کبھی خیال نہیں آتا ہے تو دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور اس طرح قرآن کی تعلیم دلانا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن والدین سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، اولاد کے جو حقوق ماں باپ پر عائد ہوتے ہیں ان میں سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ بچے ہمارے لیے نجات کا سامان بنے، آخرت کا ذخیرہ بنے۔ دوسری بات جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں اس جذبے اور گزارش کے ساتھ، آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں ان سے سوال کریں گے، یعنی تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان، اس میں حضرات انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور جتنے بھی اولیاء اور محدثین سب لوگ ہوں گے، وہاں پر جو حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا۔ اس حدیث میں اس کا ایک منظر کھینچا گیا ہے، یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 سوال اس سے نہ کر لیے جائیں۔ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی کو کیسے گزارا، شریعت کے مطابق، دین کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا کہ نہیں گزارا، یہ سوال سب سے پہلے کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی جو زندگی کا بڑا سنہرا دور ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا الگ سے کہ جوانی کو کہاں گوایا، آیا اپنی خواہش پرستی میں اپنے من مانے طریقے سے زندگی گزاری، یا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاری۔ جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ جوانی جب آدمی پر ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں، اور مشہور ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے اور آدمی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ہمیشہ ایسے ہی میرے دن گزرتے رہیں گے۔ ورنہ تو ہوتا ہی ہے کہ جب جوانی ڈھلنی شروع ہوتی ہے تب آدمی کو کچھ پھر یاد آتی ہے آخرت کی، اللہ کی، اب اسے لگتا ہے کہ بڑھاپا شروع ہو گیا۔ تو اس لیے جوانی کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا، اور جوانی کی عبادت بھی اللہ کے یہاں بڑی مقبول ہے کہ جوان آدمی اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو بہت زیادہ وہ عبادت پسند ہے اور اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ تو جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہماری جوانی کے اوقات کیسے گزر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب دینداری جو ہے وہ نماز روزہ بس یہ زکوٰۃ وغیرہ اور اللہ نے مان لیا تو حج کر لیا بس یہ دین ہے، ایسا نہیں ہے کہ دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ دین جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں۔ ایک آدمی اگر کاشتکار ہے، ایک آدمی دکان چلا رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، تو سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، جھوٹ سے اور دھوکے سے بچتے ہوئے آدمی اپنے کاروبار کو کرے۔ وہ زمیندار ہے، کاشتکار ہے، تو وہاں اپنی کھیتی باڑی کو اس نیت سے کرے کہ بالکل کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ عام طور پر یعنی 1-1 انچ کے اوپر اور ڈول کاٹنے کے اوپر جھگڑے ہوتے کہ صاحب اس بار میرا اتنا حصہ دبا لیا اور 1 فٹ پورا چلا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ سب زمینیں سب یہیں رہ جائیں گی۔ آدمی کھیتی کر رہا ہے تو پوری سچائی کے ساتھ اپنی جو زمین ہے بس اسی میں آدمی نیک نیتی کے ساتھ محنت کرے، کمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیں گے۔ دوسرے کی کھیتی پر نظر ڈالنا یا دوسرے کی کھیتی کو دبانے کی کوشش کرنا یا زمین کو دبانے کی کوشش کرنا کہ کل قیامت کے دن اس کا آدمی کو انجام بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی جس شعبے میں بھی ہے تو اسی میں دیکھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے
اور آپ نے ہمیں کیا تعلیم دی. ہمارے نبی کی سیرت ہندی زبان میں، اردو زبان میں، مختلف زبانوں میں موجود ہے. میں اپنے جوانوں سے نہایت خیرخواہی کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، پڑھیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے اور کس طریقے سے میں اپنی جوانی کو گزارنا چاہتا ہوں. تیسرا سوال جو کیا جائے گا قیامت کے دن مال کے بارے میں کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا. آدمی سوچتا ہے کہ بھائی مال ملنا چاہیے، کوئی بات نہیں، مال چاہے کسی کو دھوکہ دے کے آئے، جھوٹ بول کے آئے، کیسے بھی آئے، بس ایک مال کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب اس کے پابند ہیں کہ دین اور شریعت نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے، جو دائرہ ہمارے لیے متعین کیا ہے، اسی میں رہ کر کے ہم حلال روزی کمانے کی فکر کریں. آج اس زمانے میں نئے نئے طریقے اتنے رائج ہو گئے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور بہت کو اکثروں کو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے لیے صحیح ہے کہ غلط ہے. بس یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ سامنے آیا، اٹھا کے آدمی نے پیسے لگا دیے، وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ ایک بار مسئلہ بھی معلوم کر لوں، ذرا عالم دین سے پوچھ لوں کہ بھائی میرا یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں آیا صحیح ہے کہ غلط ہے. اس لیے مال یہ نہیں کہ آدمی بس کمانے کی فکر میں لگ جائے، بلکہ مال کو صحیح طریقے سے کمایا جائے گا. حلال روزی ہمارے گھر میں آئے گی تو پھر اس کے اثرات ہمارے بچوں کے اندر آئے. ہم نے اللہ کی فرما برداری کی حلال کما کر، تو ہماری اولاد ہماری فرما برداری کرے گا. اور اگر ہم حرام کما کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ حرام لقمہ جو ہمارے اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں جائے گا تو یقینی طور پر کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے بچے ہمارے نافرمان بنیں گے اور نافرمانی کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ آدمی اس کا فکر کرے کہ میرے گھر میں کوئی بھی حرام لقمہ نہ آئے، حرام ایک پیسہ بھی نہ آئے. حلال آدمی کماتا ہے. قرآن کریم سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حلال کمانے والے کو نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے اور نیک لوگوں سے اسے انسیت ہوتی ہے اور نیک کاموں سے اسے محبت ہوتی ہے. جب آدمی حرام کماتا ہے تو اسے نیک کاموں سے دوری ہوتی ہے، نیک لوگوں سے دور بھاگتا ہے اور وہ اس طریقے سے بے چینی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. سکون اس کی زندگی میں نہیں آتا جو آدمی حرام کماتا ہے، اور اولاد کا بھی برا حال اس کا ہو جاتا ہے. اس لیے تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال ہوگا کہاں خرچ کیا، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، شہرت ناموری کے لیے، یا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. مال کے اندر جو حقوق ہیں، زکوٰۃ کا ایک حق ہے، یا صدقہ جو آدمی کرتا ہے، یا اسی طریقے سے جو جائز امور ہیں وہاں پر آدمی خرچ کرے، تو اس خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اور آخری سوال یہ ہوگا کہ علم پر کیا عمل کیا. علم دین کا سیکھنا آدمی پر فرض ہے. اتنا علم سیکھنا کہ جس سے اس کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، نماز پڑھنا آ جائے، روزہ رکھنا آ جائے، زکوٰۃ دینا، اگر وہ صاحب مال ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا، یہ سب اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. اس لیے اتنا علم سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے. کوئی آدمی سوچے کہ صاحب علم سیکھنے سے حساب دینا پڑے گا، لہٰذا علم کو سیکھے ہی نہیں، تو یہ شیطانی دھوکہ ہے. یہ دو الگ الگ فرض ہیں، علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا. اگر کوئی دونوں کو توفیق سے ملتی ہے تو ان کا خوش نصیب ہے. اور اگر آدمی نہ علم سیکھے اور نہ عمل تو بالکل محروم ہے. اور اگر آدمی علم سیکھے ہوئے ہے لیکن عمل میں کوتاہی ہے، ایک چیز اس نے حاصل کری اور ایک سے محروم ہے. اس لیے علم آدمی سیکھے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے آدمی اس کا فکر کرے کہ دین کا ضروری ہے، علم ہمیں حاصل ہو. تو یہ 5 سوال قیامت کے دن کیے جائیں گے. اللہ رب العزت کے سامنے سب کو جواب دینا پڑے گا. جب تک جواب نہیں دیا جائے گا تب تک اس کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے. پہلا سوال کہیں کے بارے میں ہوگا، اس کی زندگی کے بارے میں ہوگا کہ زندگی کو کہاں گنوایا، کس طرح سے زندگی کو گزارا. آدمی غور کرے اس چیز کو کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. اور دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ جوانی کو کہاں گنوایا. اور تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا. اور چوتھا سوال ہوگا کہ مال کو کہاں خرچ کیا. اور 5واں سوال یہ کیا جائے گا کہ علم پر تم نے کیا عمل کیا. اس لیے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.